کثرت سے یاد کرنے اور اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے اچھی تیاری کرنے والا ہی سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، تو لوہے کا زنگ بھٹی میں لوہے کو جلا کر اس کے زنگ کو دور کیا جاتا ہے، فرمایا اسی طرح دلوں کے زنگ کو، موت کو کثرت سے یاد کر کے دلوں کا زنگ بھی دور کیا جاتا ہے۔ تو لوہے کا زنگ بھٹی میں جلنے سے دور ہوتا ہے، تو دلوں کا زنگ موت کو یاد کرنے سے دور ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ فرمایا کہ جو شخص دن میں 20 مرتبہ، یعنی جو شخص روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا، قیامت کے دن اللہ اسے شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، موت نے دنیا کو رسوا کر کے کسی عقل مند کے لیے کوئی خوشی نہیں چھوڑی۔ تو موت نے دنیا کو رسوا کر دیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مومن موت سے بہتر کسی غائب چیز کا انتظار نہیں کرتا۔ مومن کے لیے موت سے بڑھ کر کوئی بہتر چیز نہیں ہے۔ تو مومن کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ وہ موت ہی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بلکہ جناب سیدنا ربیع بن خثیم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری موت کی خبر کسی کو نہیں دینا۔ جب میں مر جاؤں تو میری موت کی خبر کسی کو نہیں دینا، مجھے تیز تیز میرے رب کے پاس پہنچا دینا۔ یعنی میری خبر کسی کو نہیں دینا، بس جلدی سے مجھے قبر میں اتار دینا۔ جناب محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہیں کہ جو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اللہ نے انہیں بڑا مقام عطا کیا تھا۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے، محمد بن سیرین کے سامنے موت کا ذکر کیا جاتا تو آپ کے جسم کا ہر حصہ سن ہو جاتا تھا۔ یعنی ان کے سامنے جب بھی موت کا ذکر کیا جاتا تو ان کے جسم کا ہر عضو جو ہے وہ سن ہو جاتا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جن کی بادشاہت یا جن کی جو خلافت کا دور تھا، اس دور میں عدل و انصاف ایسا تھا کہ جناب عمر کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ تو آپ کا کیا معمول تھا؟ جناب عمر بن عبدالعزیز کا روزانہ رات کے وقت علماء کو جمع کرتے اور پھر آپس میں مل کر قبر و آخرت اور موت کے بارے میں گفتگو کرتے، پھر سب یوں روتے گویا کہ ان کے سامنے جنازہ پڑا ہوا ہے۔ یعنی روزانہ علماء کو جمع کرتے، پھر موت کا ذکر، قبر کا ذکر، آخرت کا ذکر، حشر کا ذکر، پھر اس کے بعد سارے یوں روتے جیسے ان کے سامنے کوئی میت پڑی ہوئی ہے اور ان کا کوئی اپنا بچھڑ گیا ہے، وہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ جناب کعب احبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے جو شخص موت کو پہچان لیتا ہے نا، بڑی کام کی بات کی ہے۔ فرمائے کہ جو شخص موت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کی مصیبتیں اور غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ جو شخص موت کو پہچان لیتا ہے پھر وہ دنیاوی مصیبتیں، دنیاوی غم اس کو کچھ لگتے ہی نہیں، پھر ان کی حیثیت اس کے سامنے ایک تنکے کی مانند ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے یہ غم، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں میرا کیا کر لیں گے، مجھے کتنا ستائیں گے، مجھے کتنی اذیتیں دیں گے، آخر موت نے تو آنا ہی ہے نا۔ ایک دن ان غموں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، یہ مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی، سب ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اسے آگے موت دکھ رہی ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اور اللہ نے جو موت دی ہے یہ زندگی سے بڑھ کر اللہ کی نعمت ہے۔ زندگی ایک نعمت ہے، موت زندگی سے بڑھ کر نعمت ہے۔
وہ کس طرح؟ آپ تصور کریں، آپ کی عمر 100 سے اوپر جا پہنچی ہے، آپ زندگی کی اس نہج پر پہنچ چکے ہیں، نہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ سن سکتے ہیں، نہ آپ کچھ چبا سکتے ہیں، نہ کچھ بول پاتے ہیں، نہ کچھ پکڑ پاتے ہیں، نہ چل پاتے ہیں۔ اب آپ بتائیں آپ کی حالت کیسی ہوگی؟ سننے سے گئے، پکڑنے سے گئے، کھانے سے گئے، چکھنے سے گئے، سونگھنے سے گئے، چلنے سے گئے، بولنے سے گئے۔ اب آپ ایک گوشت کی مانند ایک چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں، آپ کی کوئی حیثیت، کوئی وقعت، کوئی قدر و قیمت بالکل نہیں ہے۔ اب اس وقت بندہ کیا تمنا کرتا ہے؟ کہتا ہے اے پروردگار تو مجھے موت دے دے۔ اگر کسی کا سر کا درد ایسا ہو کہ جو بیماریوں دوائیوں سے بھی نہ جا رہا ہو، وہ بندہ بھی تمنا کرتا ہے مالک موت دے، بس ختم، یہ سہا نہیں جا رہا مجھ سے، یہ درد مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، موت دے، ختم۔ اب آپ بتائیں اس لیول پر پہنچ چکے ہیں، اب آپ کیا تمنا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مالک اب موت دے دے۔ ہم نے تو کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے والد، ان کی والدہ بستر مرض پر ہے، بستر پر پخانہ پیشاب، والدہ ہو یا والد ہو، اولاد ماں باپ کی بڑی خدمت گزار بھی ہے، بڑی خدمت کرتی ہے، مگر بالآخر وہ اولاد بھی کہہ دیتی ہے پروردگار اب تو میرے بابا کو پردہ ہی دے دے، جبکہ اس کی کوئی محبت میں کمی نہیں ہے، وہ حد درجے کی محبت ماں باپ سے اولاد کر بھی رہی ہے، مگر ماں باپ کا دکھ دیکھا نہیں جا رہا، سہا نہیں جا رہا۔ وہ کیا کہتی ہے؟ مالک اب تو میرے بابا کو موت ہی دے دے۔ ابھی کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ ان کا غم دیکھا نہیں جا رہا۔ ابھی ہمارے یہاں ایک خاتون کا انتقال ہوا، ایک عرصہ دراز سے وہ کھانے پینے سے بالکل فارغ ہو چکی تھی، پھر وہ نالی کے ذریعے اس کو ناک سے خوراک دی جا رہی تھی، پھر ایسا وقت آیا کہ یہاں سے خوراک ملنا بھی اس کو بند ہو گئی، پھر انہوں نے یہاں پر گلے میں سوراخ کیا، پھر اس کو وہاں سے خوراک پہنچا رہے تھے، اور اس کی اولاد کیا کہتی؟ مالک اب تو اماں کو پردہ ہی دے دے۔ اب آپ یہ بتاؤ اگر اللہ اس وقت بھی موت آپ کو نہ دے تو بھلا بتاؤ آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ اس وقت آپ موت کی تمنا کریں، اللہ آپ کو موت دے، وہ نعمت آپ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ موت کا ملنا آپ کے لیے بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، اس لیے کہ آپ نہ تو جینے کے رہے نہ کچھ کرنے کے رہے، آپ صرف موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر اللہ موت بھی نہ دے تو پھر کئی لوگ اپنے ماں باپ کو زہر کے انجیکشن لگواتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ اب باپ کا یہ دکھ دیکھا نہیں جاتا، باپ کی حالت دیکھی نہیں جا رہی، کئی سال ہو گئے ابا کومے میں پڑا ہوا ہے، اولاد تڑپ رہی ہے، مچل رہی ہے، اگر اللہ موت نہ دے تو پھر کیا کرو گے؟ تو وہ بھی تو اللہ کا کرم ہے نا۔ تو کیا فرمایا کہ جو شخص موت کو پہچان لیتا ہے، دنیا کی مصیبتیں اور غم اس پر ہلکے ہو جاتے ہیں، اب اسے غم لگتا ہی نہیں ہے، اسے مصیبت لگتی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے ایک دن ایسا سویرا طلوع ہوگا کہ جو سویرا مجھے اس جہاں سے اٹھا کے اس جہاں میں پہنچا دے گا، یہاں کے غم یہیں کے رہ جائیں گے، بس چھوڑ دو۔ تو موت جب سامنے آتی ہے تو غم جو ہے وہ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں خوش قسمت وہ ہے جو شخص دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، کسی میت کو دیکھ کر بندہ نصیحت حاصل کرے، وہ خوش قسمت ہے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں تم اس بات پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، روزانہ صبح و شام کسی نہ کسی کو بارگاہ الہی میں تیار کرتے ہو اور اسے گھڑے میں ڈال دیتے ہو، روزانہ کا معمول ہے نا، صبح و شام، تم روزانہ صبح و شام کسی کو تیار کرتے ہو، اس کو سفید کپڑا پہناتے ہو، اس کو خوشبودار کرتے ہو، اس کو غسل دیتے ہو، اس کو معطر کرتے ہو، اس پر پھر پھولوں کی پتیاں ڈالتے ہو، پھر اس کو اٹھا کے جاتے ہو، ایک گھڑے میں ڈال کے آ جاتے ہو، مٹی اس کا تکیہ بن جاتی ہے، اس کے احباب پیچھے رہ جاتے ہیں، اس کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اب بھی تمہیں موت کی یاد نہیں آ رہی؟ موت کی یاد دل میں پختہ کرنے کے لیے ان چیزوں میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کا تکیہ مٹی ہے، اس کا گھر قبر ہے،
تو جب بندہ یہ چیزیں یاد کرتا ہے تو فرمایا کہ تم خود گھڑوں میں میتوں کو ڈال کے آتے ہو مگر تمہیں پھر بھی اپنی موت یاد نہیں آتی. اللہ اکبر. جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا نا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور قیام فرماتے، حضور قیام فرماتے اور ارشاد فرماتے اے لوگو اللہ عز و جل کا ذکر کرو، پہلا سور پھونکنے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. آپ فرماتے ہیں رات کا آخری پہر ہوتا، حضور کھڑے ہو جاتے قیام کرتے اور فرماتے اللہ کا ذکر کرو، پہلا سور پھونکے جانے والا ہے، وقت قریب آ گیا ہے. فرمایا کہ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. موت اپنی تمام سختیوں سمیت آ گئی، موت اپنی تمام سختیوں سمیت آ گئی. اللہ اکبر. سرکار صحابہ کو یوں بیدار کرتے، فرماتے اٹھو اللہ کا ذکر کرو، پہلا سور پھونکنے ہی والے ہیں جناب اسرافیل، اس کے بعد پھر دوسرا سور بھی پھونکا جائے گا اور پھر موت آنے والی ہے. اب جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اب حضور کا ذکر تو اللہ کا ذکر تو ہو گیا، اب یہ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کثرت سے آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں تو کیا اس کے لیے کوئی میں وقت مقرر کروں؟ اب جناب ابی بن کعب اپنے لیے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ میں اکثر آپ پر درود پاک کی کثرت کرتا ہوں تو میں آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ حضور نے فرمایا جتنا چاہو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ چوتھائی. فرمایا جتنا چاہو لیکن اور زیادہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا آدھا دن. فرمایا جتنا چاہو لیکن اور زیادہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کی 2/3. فرمایا جتنا چاہو لیکن اور زیادہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کی میں سارا وقت آپ پر درود پاک پڑھتا رہوں گا، سارا وقت. پہلے کیا فرمایا کہ چوتھائی، حضور نے فرمایا اور زیادہ کرو. کہا حضور 2/3. فرمایا اور زیادہ. فرمایا حضور آدھا دن. حضور نے فرمایا اور زیادہ. فرمایا حضور پورا دن. پھر حضور نے کیا فرمایا یہ عمل تمہارے لیے تمہاری تمام پریشانیوں کو کافی ہوگا اور اللہ تمہاری مغفرت کا ذریعہ اس کو بنا دے گا. یعنی جب تم نے یہ عمل کر لیا، مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو گے تو پھر تم اپنی پریشانیوں سے غموں سے بے پرواہ ہو جاؤ، اللہ تمہاری پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرما دے گا اور پروردگار تمہاری مغفرت فرما دے گا. تو گویا کہ اللہ کے ذکر کے بعد سب سے افضل ذکر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے. جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے جا رہا تھا تو میرے مرشد جناب شیخ سیدنا عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی نے مجھے فرمایا کہ جب تم حج و عمرہ کر لو تو جو فرض عبادات ہیں نا، فرض عبادت کے بعد تم نے سب سے زیادہ جو عمل کرنا ہے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے. فرمایا کتنا پڑھوں؟ فرمایا کہ زیادہ. کہا کتنا؟ فرمایا کہ زیادہ. فرمایا کہ اتنا پڑھو کہ تم درود پاک کے رنگ میں رنگ جاؤ. اتنا پڑھو. فرمایا کہ تمہاری زبان پر درود 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 ہی رہے. بس مدینے گئے حج و عمرہ کرو کہ جو فرض عبادات ہیں وہ کرو، اس کے بعد پھر درود پاک ہی پڑھتے رہو. اللہ اکبر. تو یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا اپنا عمل ہے. فرماتے کہ مجھے میرے مرشد نے کہا مدینے میں جاؤ تو ساری فرض عبادت کے بعد کثرت کے ساتھ جو کام کرنا ہے وہ درود پاک ہی پڑھنی ہے. جناب بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو. ابتدائی اسلام میں حضور نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی یہ لوگ بت پرستی کو چھوڑ کر اسلام میں آئے تھے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اس بت پرستی میں نہ پڑ جائیں. جب قبروں پہ جائیں گے تو کہیں پھر سے قبروں کی پوجا میں یا بت پرستی میں شروع نہ ہو جائیں. تو حضور نے شروع میں منع فرمایا کہ قبروں کی زیارت نہیں کیا کرو. جب حضور نے دیکھا اب ان کے اندر اسلام رچ بس چکا ہے، اسلام میں پکے ہو چکے ہیں، پھر حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ قبر کی زیارت کرنے سے آخرت کی یاد آتی ہے اور دل موم ہوتا ہے.
اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو. تو پہلے منع تھا, اس کے بعد سرکار نے قبروں کی زیارت کا حکم دے دیا ہے. اللہ اکبر. تو گویا کہ قبروں کی زیارت کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس وجہ سے دیا گیا تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے اور تمہارے دل موم ہونے چاہیے. تو گویا کہ جو قبرستان جائے نہ اس کو آخرت کی یاد ہے, نہ اس کا دل موم ہو, نہ اس کا شغف نمازوں کی طرف بڑھے, تو رسمی طور پر جا رہا ہے تو پھر وہ سنت کا ثواب حاصل نہیں کر سکے گا. اللہ اکبر. میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ قبروں پہ جانا, مزارات پر جانا, یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے. عورتوں کے لیے منع ہے, وہ چاہے قبرستان ہو یا مزارات ہو. منع کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو عورت کے جانے سے فتنہ ہوگا قبرستان میں, اور دوسرا عورتیں دل کی کمزور ہوتی ہیں, وہ جزع فضع, رونا چیخنا چلانا یہ زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے عورتوں کو قبرستان جانے سے بھی منع کیا گیا ہے. اور اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سرکار ایک میت کے ساتھ جنازے میں قبرستان جا رہے تھے, تو دیکھا کہ ایک عورت آ رہی ہے. سرکار نے اس کو پیچھے جانے کو کہا, یہاں تک کہ حضور وہاں سے آگے نہیں بڑھے جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی. فرمایا کہ تم واپس جاؤ, واپس جاؤ, واپس جاؤ. تو گویا کہ عورتوں کا قبرستان آنا اور مزارات پر جانا یہ بالکل کیا ہے؟ منع ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جس رات حضور کا میرے ہاں قیام ہوتا تو سرکار رات کے آخری حصے میں بقی شریف تشریف لے جاتے, یعنی جنت البقیع تشریف لے جاتے, اور حضور جا کے وہاں کیا دعا مانگتے؟ اے مومن قوم کے گھر والوں, تم پر سلامتی ہو, تمہارے پاس وہ چیز آ چکی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا, تمہیں مہلت دی گئی, اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. اے اللہ بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما. بقیع غرقد والوں کی, غرقد کیوں کہتے ہیں؟ غرقد اس لیے کہتے ہیں کہ جنت البقیع کے اندر غرقد نامی درخت تھے. غرقد ایک درخت کا نام ہے. تو جنت البقیع وہ جو مدینہ کا قبرستان ہے, اب تو وہاں پہ کوئی درخت نہیں ہے, مگر پہلے وہاں پر درخت ہوا کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ غرقد والوں کی, یعنی اس میدان میں جو مدفون ہیں, اے پروردگار تو ان کی بخشش و مغفرت فرما. تو اس لیے آج ہم جو دعا کرتے ہیں نا, اے اللہ ہمیں تو جنت البقیع میں جگہ عطا فرما, اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سرکار نے خصوصی دعا فرمائی جنت البقیع والوں کے لیے, اور دوسرا قیامت کے دن حضور کے ساتھ حشر کے میدان میں یہ جنت البقیع والے حضور کی کچہری میں آئیں گے, حضور کے پیچھے آئیں گے, اور حضور کے ساتھ وہ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے. تیسری وجہ کہ اللہ نے اہل مدینہ کو اور اہل مدینے میں مدفون مؤمنین مؤمنات کو اللہ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہے. تو گویا کہ تین اعزاز ہیں مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ فوت ہونے والے اور مدفون ہونے والے کو. اللہ اکبر. تو اس لیے جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان یہ تمنا کیا کرتے تھے, اللہ ہمیں مدینے میں موت آئے اور ہمارا مدفن بھی مدینہ ہی بنے. اگلی روایت بھی جناب بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. تو حضور نے دعا سکھائی ہے, فرمایا کہ جب تم قبرستان جایا کرو تو یہ دعا کیا کرو, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقین اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. فرمایا کہ اے قبرستان والو, ہم تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں. جب قبرستان جائیں تو یہ کہیں اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ, ہم تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں. اور جب کسی مزار پہ جائیں تو یوں کہیں سلام علیکم بما کسبتم فنعم عقبی الدار. اور جب کسی شہید کی قبر پہ جائیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اور عام مومن کی قبر پہ جائیں تو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم, اے قبرستان والو تم پر سلامتی ہو, اللہ ہمیں بھی بخشے, اللہ تمہیں بھی بخشے. اور قبرستان پہ سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اہل قبور وہ ہمارے سلاموں کو سنتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اب آگے روایت آ رہی ہے. اب اگرچہ قبرستان قبروں میں جسم ہوتے ہیں, روح نہیں ہوتی, روح اعلی علیین میں ہوتی ہے, مگر اللہ رب العزت نے روح کا تعلق بھی جسم کے ساتھ باقی رکھا ہے. اگر کسی کی روح اعلی علیین میں ہو اور اس کا جسم قبر کے اندر ہو, تو جب اس کو سلام پہنچایا جاتا ہے, اس کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے, تو روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے, اور روح باخبر ہوتی ہے کہ کس نے مجھے سلام کیا اور کس نے مجھے ایصال ثواب کیا ہے. تو اس لیے جو ہے قبرستان والوں کو سلام کرنا چاہیے, اور قبرستان والے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اللہ اکبر.
یہ تو ہو گیا. اب قبرستان جانا چاہیے والدین کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنے کے لیے. ایک تو جمعرات کا دن ہے اور جمعے کا دن ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اولاد کو چاہیے وہ 3 کام کریں. نمبر 1, ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کیا کریں. نمبر 2, اپنے والدین کے قرض کی ادائیگی کریں. اور نمبر 3, آپ کے والد کے جو دوست ہیں اور آپ کی والدہ کی جو سہیلیاں ہیں, اولاد کو چاہیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے, ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے کہ جو رویہ اس کے والد کے ساتھ تھا. اللہ اکبر. تو آخری حدیث طیبہ ہے جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب مدینہ طیبہ کی قبروں کے پاس سے گزرے تو حضور نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا, السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفونا ونحن بالاثر. فرمایا کہ اے قبرستان والو, تم پر سلام ہو, اللہ تمہیں بخشے اور ہمیں بھی بخشے, اور تم ہم سے پہلے چلے گئے, ہم تمہارے بعد آ رہے ہیں. تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو گویا کہ قبروں کی زیارت کرنا یہ سنت نبوی ہے. سرکار مدینہ احد کے شہداء کی قبروں پہ جاتے تھے. حضور کے ظاہری وصال کے بعد پھر جناب ابو بکر جاتے تھے. جناب ابو بکر کے ظاہری وصال کے بعد جناب عمر جایا کرتے تھے, اور وہ جا کے دعا کیا کرتے تھے, اے پروردگار یہ تیرے وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے. تو جناب صدیق اکبر کا بھی یہ معمول تھا, اور جناب عمر فاروق کا بھی, اور میرے مدنی آقا کا بھی. حضرت فاطمہ خزاعیہ کا بیان ہے, فرماتی ایک دن احد کے میدان سے میں گزری تو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا, السلام علیکہ یا عم رسول اللہ, اے رسول اللہ کے چچا آپ پر سلام ہو. آپ کیا فرماتی ہیں؟ میرے کان میں یہ آواز آئی, وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تم پر بھی سلام ہو اور تم پر بھی اللہ کی رحمت اللہ کی برکت ہو. تو اہل قبور قبروں میں سلام سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سبوں کو اپنی قبر و حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہم تقبل